طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ثواب و اجر کو کئی گنا بڑھاتا ہے، گناہ و معصیت کو معاف کرتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا صبح و شام ملنے والی پہ ہم نعمتوں اور نوازشوں پر شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جسے میں قیامت کے دن کے لیے جمع کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ مقام محمود، شفاعت عظما اور عالم منشور والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جو اندھیری راتوں میں چاند اور ستارے ہیں، تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جب تک ستارے چمکتے بجھتے اور سیارے گھومتے رہیں۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، اور جان لو کہ اللہ اپنے بندے کو دو نعمتیں عطا کرتا ہے، شکر اور یاد دلانے کے لیے خوشحالی کی نعمت اور صبر و تزکیہ کے لیے بدحالی کی نعمت۔ تو اے اللہ کے بندو، خوشحالی میں شکر گزار اور بدحالی میں راضی ہونے اور صبر کرنے والا بندہ بنو، اور جان لو کہ اللہ صرف بھلائی کے لیے ہی کسی چیز کو مؤخر کرتا ہے، اور صرف بھلائی کے لیے ہی کسی چیز کو روکتا ہے، اور صرف بھلائی کے لیے ہی مصیبت نازل کرتا ہے۔ اس لیے غمگین یا مایوس نہ ہو، کیونکہ آپ کے کریم و منان رب کی جانب سے صرف خیر ہی آتا ہے۔ اور جان لو کہ اگر دنیا ہنساتی ہے تو رلاتی بھی ہے، اگر وہ خوش کرتی ہے تو ناخوش بھی کرتی ہے۔ دنیا کا آنا دھوکہ ہے اور اس کا رخصت ہونا صدمہ ہے، اس کے حالات یکساں نہیں رہتے اور اس میں بسنے والے محفوظ نہیں رہتا ہے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ دوزخ والوں میں ہوں۔ مسلمانوں، اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اس نے بندوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے جس میں اس کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بہتری ہے، اور دین کو اس فطرت کی حفاظت، رہنمائی اور مہذب کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اس میں سے اس کا پردہ داری کو لازم پکڑنا، اس کو پسند کرنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ انسان فطرتاً اپنے جسم کو حتیٰ کہ اپنے اور اپنے بہت قریبی لوگوں کے سامنے بھی ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے اعمال و اقوال کو ظاہر کرنے میں اس وقت تک تأمل کرتا ہے جب تک کہ اسے ظاہر کرنے کا مناسب وقت نہ آ جائے۔ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے ناپسندیدہ افعال اور الفاظ کو خوف، شائستگی اور شرم کی وجہ سے چھپاتا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پردہ اور لباس کے ذریعے دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اسی طرح انہیں زیب و زینت سے شرف بخشا ہے۔ جب شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو سزا یہ ہوئی کہ دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں۔ بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ ہاں، یہ شیطان کا کام تھا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو اس قبیح فعل سے خبردار کیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ مسلمانوں کی جماعت مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ہے جو ستر پوشی کرتا ہے، لباس پہنتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ جب اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر سے اللہ کا پردہ ہٹا دیتا ہے اور برائی اور بے آبروئی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی شرمگاہوں اور چھپانے کی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بلکہ شاطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، ستر پوشی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس امت کو عطا کی ہے۔ پھر فرمایا، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تو صبح وہ اپنا گناہ اپنے دروازے پر لکھا ہوا پاتا۔ یہی بات ان کی قربانیوں سے متعلق بھی تھی کہ جب وہ ان قربانیوں کو پیش کرتے تو آگ قبول ہونے والے کو جلا دیتی اور جو قبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتی تھی، اور اس سے گناہ کرنے والا بے نقاب ہوتا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے ذریعے پردہ پوشی کو محکم کر دیا ہے۔ اس نے انسان کو بتا دیا ہے کہ اسے اپنے جسم، اپنے اعمال اور جذبات میں کیا چھپانا چاہیے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسے کیا ظاہر کرنا اور کیا نہیں ظاہر کرنا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے اور چھپانے کی حدیں بھی بتا دی ہیں۔ بلکہ اللہ نے پردہ پوشی کو خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے، لباس کی خوبصورتی، صورت کی خوبصورتی اور تقوی کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ لباس کی خوبصورتی بدن کی عزت و وقار سے عبارت ہے اور تقوی کی خوبصورتی روح اور احساسات کے وقار سے عبارت ہے۔ پردہ پوشی سے معاشرے کی پاکیزگی برقرار رہتی ہے، اس کا ڈھانچہ اور وقار باقی رہتا ہے، لہذا کانوں کو فحش باتیں سننے سے بچایا جاتا ہے اور برے مناظر سے آنکھوں کو پھیرا جاتا ہے۔ پردہ پوشی سے گمراہی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، فتنے کے عوامل غائب ہو جاتے ہیں اور برانگیختگی کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، پردہ پوشی اہل علم کے بقول مسلمان کا اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اپنی شرمناک باتوں اور سرزد ہونے والے کرتوتوں کو چھپانا اور لوگوں کے سامنے انہیں بے نقاب نہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ شرمندہ ہو اور توبہ و استغفار کرے۔ پردہ پوشی چھپانے، بچانے اور حفاظت کرنے کا نام ہے۔ پردہ پوشی ادب، حکمت، ذوق اور احساسات کی نزاکت سے مربوط ہے۔ یہیں سے شرمگاہ کو سوآہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کا کھلنا برا لگتا ہے، جیسے جب دوسرے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں تو اپنی حیا کو ٹھیس پہنچنا انہیں برا لگتا ہے۔ بھائیو، نیک ہونے کی عظیم ترین نشانیوں میں سے بندے کا اپنے بھائی کے عیب کو چھپانا، اپنے بھائیوں سے اس کا اچھا گمان رکھنا اور لوگوں کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیب میں اس کا مشغول رہنا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندے، لوگوں کے گھروں میں پوشیدہ باتوں سے بچا رہ اور تجسس اور ٹوہ میں لگنے سے دور رہ، کیونکہ یہ تیرے دین اور لوگوں کے اخلاق کو بگاڑنے والا ہے۔ غیبت اور چغلخوری کبیرہ گناہوں میں سے صرف اسی لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے پردے چاک کرتی ہیں اور ان کے رازوں کو پھیلاتی ہیں۔ بھائیو، سوشل میڈیا ایسے کمزور دل لوگوں کا غیر شریفانہ میدان ہے جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بلکہ ان میں بعض لوگ تو اپنی معصیت کو ریکارڈ کر کے پھیلاتے ہیں۔ یہ غفلت اور بے توفیقی کی قبیل سے ہے۔ اس کا رب اس پر پردہ ڈالتا ہے اور وہ اللہ کے پردے کو کھول دیتا ہے۔ گھناؤنی اور شرمناک چیزیں باہمی رابطے کے وسائل، موبائلوں اور سیٹلائٹ اسکرینوں سے پھیل رہی اور عام ہو رہی ہیں۔ نہ ان کے پاس روکنے والا دین اور نہ باز رکھنے والا اخلاق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بری باتوں کو بہت سننے والے ہیں، بگاڑ کی خبروں کو بہت زیادہ نقل کرنے والے ہیں، افواہوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، طعنہ و تشنیع، کردار کشی اور عیبوں اور برائیوں کو بے نقاب کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بری بات کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان جیسی گندگیوں کو نشر کرنا اور پھیلانا ایک خطرناک آفت ہے۔ بگاڑ پیدا کرنے میں اس کے اثرات ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، تم اگر لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا قریب ہے کہ انہیں بگاڑ دو گے۔ اس سے لوگوں کا آپسی اعتماد ختم ہوتا ہے اور دل باہم نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بیمار نفس عیبوں کی سماعت اور لغزشوں کے تتبع سے لذت محسوس کرتے ہیں، محفلوں میں پیش ہوتے ہیں اور ویب سائٹس کے میدانوں کو بھرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ افراد جو لوگوں کو گناہوں کا مظاہرہ کرنے اور تصویروں اور کلپوں کو پھیلانے کا جری بناتے ہیں، ان پر بڑا گناہ اور عظیم بوجھ ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہیں جب تک وہ چھپانے والے اور چھپائے گئے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت باہم محبت اور الفت کرنے والے ہیں جب تک ان کے درمیان پوشیدہ باتیں نہ ظاہر ہوں اور ان میں عیب اور گناہ نہ پھیلے۔ اس لیے سوشل میڈیا میں اخباری ویب سائٹوں اور ذاتی اکاؤنٹوں کے مالکان اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو چھپا کر ان کی کمیوں کو دفن کر کے اور ان کے رازوں اور عیبوں کو پھیلانے سے گریز کر کے اللہ سے ڈریں۔ مسلمانوں، تاکہ صحیح انداز سے پردہ پوشی ہو اور اس کے مقاصد پورے ہوں، اس لیے اسلام نے کچھ احکام اور آداب مقرر کیے ہیں۔ ان آداب میں سے لوگوں سے ان کے گھروں، ان کے آرام کے اوقات اور ان کی تنہائیوں میں اجازت طلبی کا مقرر کیا جانا ہے۔ ان آداب میں سے مردوں اور عورتوں کا نگاہ پست رکھنا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردہ پوشی کے آداب میں سے یہ ہے کہ شریعت نے مرد اور عورت کی شرمگاہ کی حدیں مقرر کی ہیں اور اسے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اور آداب میں سے ہے کہ خطا کاروں اور گناہوں میں پڑنے والوں کے ناموں کی تصریح اور وضاحت نہ کی جائے اور گناہ کی ماہیت کی چھان بین نہ ہو۔ اور آداب میں سے ہے کہ گناہگار سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے، بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بات اللہ کے اس قول میں شامل ہے، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں۔ اور آداب میں سے ہے کہ گناہ میں پڑے اپنے بھائی کے لیے استقامت اور درستی کی دعا کی جائے اور اسے رازدارانہ نصیحت کی جائے اور اسے تنہائی میں روکا جائے۔ اور پردہ پوشی کی وجہ سے بہتان کی حد مشروع کی گئی ہے تاکہ آبرو عام چارہ نہ بن جائے۔ پردہ پوشی کی حفاظت کے لیے اللہ نے دنیا و آخرت میں انہیں عذاب شدید کی وعید سنائی جو بدکاری اور بے حیائی کی نشر و اشاعت چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں
دردناک عذاب ہیں۔ بھائیو، خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ پردہ اور زینت کو جوڑا جائے کہ پردہ زینت کو کبر و فخر کی جانب مائل ہونے اور جسم کو حقیر سامان بنانے سے روکتا ہے، جو کہ مذموم بے پردگی کا باعث ہے، اور زینت پردہ کو بے وقار حیت اور اس بات سے روکتی ہے کہ نفس کو پاکیزہ چیزوں سے روکا جائے جو محرومی کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور پردہ اور زینت کے بیچ توازن سے ذوق جمال و ادب اور تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس پر سب سے جامع انداز میں دلالت کرنے والی بات میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، جو پردہ، زینت، جمال، پاکیزگی اور اچھی طرح سے لطف اندوزی کو شامل ہے۔ مسلمانوں، سنت میں حیا اور پردہ پوشی کو باہم جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ حیا کو پردہ پوشی سے جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جو عیبوں کو پھیلانے، برائیوں کو کھولنے اور پوشیدہ کو منکشف کرنے میں لگا ہو، اس معیوب کا کام کو تبھی انجام دیتا ہے جب وہ حیا کا پردہ چاک کر لے، اور عیبوں اور پوشیدہ امور کے یہ حیا والے ہی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے راستے پر چلائے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی شان میں عظیم اور اپنی بادشاہت میں غالب ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جس کی نوازش و احسان ہم پر مسلسل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بندہ جو ظاہر کرتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے رسالت پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، دین کو قائم کیا، یہاں تک کہ اس کے ارکان ثابت ہو گئے، اس کی عمارتیں بلند ہو گئیں۔ اللہ کے درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو آپ کے انصار و مددگار ہیں، تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والی سلامتی نازل ہو۔ اما بعد مسلمانوں، پردہ عظیم نوازش اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر کھول دے تو وہ بے نقاب ہو جائیں گے، کوئی اپنے بھائی کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھے گا اور دشمنی اور نفرت پھیل جائے گی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، جان لو کہ اگر لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی تمہاری پردہ پوشی کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے تمہاری جو پردہ پوشی کر رکھی ہے اسے ظاہر کر دے تو کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ کوئی کسی کی سنے گا۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے، اگر اللہ عز و جل نے ستر پوشی نہ کی ہوتی تو ہم نہ کسی کے پاس بیٹھتے اور نہ کوئی ہمارے پاس بیٹھتا۔ ذوالنور رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے کس طرح صبح کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، دو عظیم نعمتوں کے درمیان پتہ نہیں کس کا شکر ادا کروں، وہ اچھائی جو ظاہر کر دی گئی ہے یا وہ عیب جسے چھپا دیا گیا ہے۔ یحییٰ بن معاذ اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہتے، اے میرے معبود، تیری ذات کتنی کریم ہے، اگر فرما برداریاں ہیں تو تو ہی آج اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر مدد کرتا ہے، اور کل تو اسے قبول کرے گا اور ثواب سے نوازے گا، اور اگر گناہ ہوتا ہے تو آج تو اس پر پردہ ڈالتا ہے اور کل تو اسے بخش دے گا۔ تو ہم اطاعتوں میں تیری نوازش اور تیرے قبول کرنے کے درمیان ہے، اور گناہوں میں تیری پردہ پوشی اور مغفرت کے بیچ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ گناہوں اور لغزشوں پر پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سنگینی کو کم کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی اس کا ارتکاب کرنے اور اس سے دہرانے کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ توبے کا دروازہ کھولنا اور لگاتار معصیت سے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ اسی طرح پردہ پوشی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گناہ کے مرتکب کو تنہائی میں نہ ٹوکا جائے۔ اسی طرح جو بلا روک ٹوک کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، ایسے شخص کی پردہ پوشی نہ کی جائے، اور جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے اور جو امن کو سبوتاز کرے، ایسے لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کی جائے۔ اسی طرح جو منشیات کی اسمگلنگ کرے اور اسے فروغ دے، یا جادو اور کوہانت کرے، یا جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہے اور ان کے اتحاد کو ہلانا چاہے، اور جو اپنے فسق و فجور کا اعلان کرے، تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے ضرر سے بچا جا سکے، ان کے شر کو بے نقاب کیا سکے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف کو دور کیا سکے، اور ان کے معاملات کو سربراہوں تک پہنچا جا سکے۔ اے اللہ، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہماری گھبراہٹوں کو امن سے بدل دے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔